السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد محسن رضا عطاری، میں ہند مہاراشٹر کے شہر تاج پور شریف سے بریلی شریف حاضر ہوا ہوں، اور الحمدللہ عز و جل عاشقان اعلیٰ حضرت جو ہے بریلی شریف میں حاضر ہوتے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ عاشقان اعلیٰ حضرت کی ریل پہلے اتنی ٹھنڈ میں بھی الحمدللہ عاشقان اعلیٰ حضرت جہاں 3 اور 4 کا ڈگری سیلسیس تاپمان چل رہا ہے، الحمدللہ عز و جل عاشقان اعلیٰ حضرت آ ہی رہے ہیں الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ اور مرشد کریم کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیر و مرشد سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے شہر بریلی میں کس طرح رہنا چاہیے، مرشد کے شہر کا کس طرح احترام کرنا چاہیے، اور مرشد کی بارگاہ میں کس طرح حاضری دینی چاہیے۔ باپا جان آپ سے عرض ہے کہ عاشقان اعلیٰ حضرت کو بس حاضری کے آداب سکھا دیں، بہت بہت مہربانی ہوگی باپا جان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینۃ المرشد بریلی شریف کی حاضری آپ کو مبارک۔ امام اہل سنت کے مزار فائز الانوار کی زیارت مبارک۔ وہاں سردی تو اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہاں یعنی سنا تھا کہ پانی جو ہے نا یہ پائپوں کے اندر جم جاتا، نل سے نکلتا نہیں ہے۔ تو اب کہ 3-4 ڈگری رہ گئی ہے وہاں ٹیمپریچر، تو واقعی وہاں سردی خیر مائنس سے نیچے جاتی تو برف ہوتا ہے، سنا یہی ہے، لیکن یہ کہ سردی وہاں ٹھیک ٹھاک ہے، ان کی باتوں کا اندازہ ہو گیا۔ ایسے میں عاشقان اعلی حضرت کا وہاں جمع ہونا واقعی یہ بھی ایک سعادت در سعادت ہے۔ اللہ سب کی حاضریاں قبول فرمائے۔ میری درخواست یہ ہے کہ میری طرف سے میرے آقا اعلی حضرت کی خدمت میں 25 مرتبہ سلام عرض کیجئے گا، اور میری دعائے مغفرت بے حساب کی درخواست کیجئے گا۔ مزارات طیبات پر حاضری کے آداب یہ ہے کہ قدموں کی طرف سے حاضر ہوا جائے، سرانے کی طرف سے نہیں، پیچھے کی پیٹھ کی طرف سے نہیں، بلکہ قدموں کی طرف سے، وہ صاحب مزار ہوں یا ظاہری حیات سے متصف ہوں۔ بزرگوں کی بارگاہ میں پیچھے سے حاضری دینا انسب نہیں ہے، بلکہ قدموں کی طرف سے، یا سمجھو چہرے کے سامنے سے آئے۔ تو بہرحال یہ کہ مزار پر قدمین شریفین مبارک قدموں کی طرف سے حاضر ہو، اور قبلے کو پیٹھ کر کے کھڑا ہو، جب اور چہرے کی طرف کھڑا ہو، قبلے کو پیٹھ کر کے، اور قبر اور زائر ان جو کھڑا ہے وہ، اس کے درمیان 4 ہاتھ کا فاصلہ ہو، یعنی تقریباً 2 میٹر کا فاصلہ ہو، اور وہاں کھڑے ہو کر نہایت ادب سے سلام عرض کرے۔ مثلا السلام علیکہ یا سیدی، اب صاحب مزار کا نام اگر معلوم ہے تو یہ کہنے میں بھی حرج نہیں ہے، السلام علیکہ یا سیدی امام احمد رضا، یا جو القاب بول سکتے ہیں وہ بھی بولنے میں حرج نہیں ہے۔ سلام عرض کرنے کے بعد اب ایصال ثواب جو چاہے کرے، بہتر یہ کہ کم از کم ایسا ہو کہ 3 بار اول آخر درود کے سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لی جائے، اور اس کا ثواب بارگاہ رسالت میں نظر کرنے کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کو نظر کرتے ہوئے اولیاء کرام کو نظر کرے، اور خصوصاً صاحب مزار کو اس کا ایصال ثواب کرے۔
یعنی یہ کہہ کے ان کو پہنچے، صاحب مزار کو یا امام احمد رضا خان کو پہنچے، نام لے لیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ نہ قبر کو ہاتھ لگائے، نہ قبر پر ہونٹ رکھے، نہ چومے۔ یہ آداب میں عرض کر رہا ہوں، اگر کسی نے قبر کو چوما تو گناہگار نہیں ہے۔ اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو آداب بیان فرمائے ہیں، میں انہی کی روشنی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اعلی حضرت مزار شریف یعنی قبر کو چومنے کی اجازت نہیں دیتے، تو قبر کو چومے نہیں، قبر کو ہاتھ بھی نہ لگائیں کہ جب 4 ہاتھ دور رہنا ہے تو پھر وہ ہاتھ پہنچے گا کیسے؟ ہاں جب یعنی کہ پھول رکھے گا تو ظاہر ہے کہ پھر ہاتھ ٹچ ہوگا، اگر ہاتھ یوں لگا لیا برکت کے لیے تو حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ وہ قبر چومنا جو ہے اس کی اجازت نہیں دی اعلی حضرت نے۔ اس طرح عورتیں بھی مزارات پر حاضر نہ ہوں، سرکار اعلی حضرت نے اس پر بھی سختی فرمائی ہے، اور اعلی حضرت کے مزار پر جہاں تک میری معلومات ہے کہ عورتوں کی حاضری پر پابندی ہے، اور میں جن دنوں حاضر ہوا ان دنوں بھی کوئی عورت مزار پر میں نے آمد و رفت عورتوں کی نہیں دیکھی تھی۔ تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلی حضرت تھے، ان کی قبر شریف بھی، بلکہ ان کے یہاں جتنے بھی اہل خاندان آرام فرما ہے، سب کی قبریں جو ہے وہ سنت کے مطابق بنانے کا اہتمام کیا گیا۔ ایک بالشت یا تھوڑی سی اونچی، ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے مزارات جو ہے وہ بنا دیے جاتے ہیں اونچے اونچے، تو یہ سنت نہیں ہے۔ سنت ایک بالشت، یہ بالشت اس کو بولتے ہیں، یعنی غالباً یہ بالشت بنے گی 9 انچ 10 انچ کی بنتی ہے بالشت، میرا اندازہ ہے۔ تو تھوڑا سا اوپر چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، ہو ایک بالشت اور کوہان نما اس طرح۔ یہ کوہان ہے نا، اونٹ کا کوہان جس طرح ہوتا ہے، تو اس طرح قبر ہونی چاہیے، دونوں طرف سلوپ ہو اور بیچ میں سمجھو کہ یہ ایک نوک کی طرح ابھار ہو۔ تو ہمارے چوکھوٹی قبر بنائی جاتی ہے، تو یہ بھی سنت نہیں ہے۔ سنت وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ کوہان نما ہو اور ایک بالشت یا کچھ اونچی۔ تو عام قبریں بھی اس طرح بنانی چاہیے، اولیاء کرام کے مزارات بھی اسی طرح بنانے چاہیے۔ اب عام طور پر اس پر عرف ہی کہہ لیں ایک طرح کا کہ مزارات اونچے ہی دیکھیں جہاں بھی بنتے، تو خیر اس عرف کو میں کوئی وہ مطلب وہ نہیں کہتا کہ یہ اب سنت چھوڑ دی جائے، اسی عرف کا اعتبار کیا جائے۔ البتہ اس میں کوئی گناہ نہیں لکھا کہ جو اس سے اونچی بنا لے تو وہ گناہگار ہو جائے گا، ایسا کہیں نہیں لکھا۔ تو خیر سنت میں عظمت ہے، اپنے عزیزوں کی جب بھی قبر بنائیں تو کوشش کریں کہ ایک بالش کی بنے، اور پکی بھی کرائیں تب بھی اس کو اسی طرح ایک بالش کی ترکیب رکھیں اور کوہان نما رکھیں، مگر بیچ میں تھوڑا خلا ہونا چاہیے قبروں میں۔ مزارات اولیاء کا اپنی جگہ پر حساب کتاب صحیح، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں، بلکہ جہاں بھی اگر اولیاء کرام کے مزارات پر بھی کھلی رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، تاکہ اس میں کوئی سبزہ وغیرہ گھاس اگ سکے۔ اب پھول رکھیں گے وہ ظاہر ہے کہ مرجھا جاتے، تو اگر گھاس ہوگی تو وہ اس کو پانی ملتا رہے گا، غذا ملتی رہے گی، تو زیادہ دیر وہ تر و تازہ رہیں گے۔ تو جب تک یہ تر و تازہ رہیں گے تو تسبیح کریں گے، تو اس سے جو صاحب قبر ہے ان کا دل بہلتا ہے۔ اب چونکہ مزارات پر عمارت ہوتی ہے، گنبد ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں یہ گھاس وغیرہ رہ نہیں سکتی، اس کو تازہ ہوا دھوپ وغیرہ نہیں ملتی، تو حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن میں عوام الناس میں کم از کم یہ
کہ कब्रों पर ऐसी कोई तरकीब हो कि पक्की तो पूरी पूरी ऊपर से पक्की बनाने के बजाय अगर बीच में थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया जाए ना तो इसमें घास वगैरह उग जाए, तो ये फायदा है, मैयत का फायदा है इसमें। ये मशवरतन अर्ज कर रहा हूं। बापा आप बरेली शरीफ का तस्करा करें, सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तस्करा फरमा रहे, हमारे इस्लामी भाई वहाँ हाजिर हैं और ये बरेली शरीफ के मनाजिर। माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा। सुभान अल्लाह। हमें अल्लाह ताला आला हज़रत की बरकतों से माला माल फरमाए।